اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الناس۔ سورۃ الناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اعوذ، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ذال زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ ذال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ اعوذ برب الناس، را کو موٹا پڑھیں گے۔ جب را کے اوپر فتحہ یعنی زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑ جاتا ہے۔ برب الناس، اب نون کے اوپر تشدید کا سائن ہے۔ جب نون کے اوپر تشدید آ رہا ہے تو اس کے پچھلے لفظ کو اس کے ساتھ ملا کے ٹھہرتے ہیں یعنی غنہ کرتے ہیں۔ برب الناس، مالک الناس، کاف کو نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے کاف اور نون کو ملا کے ٹھہرا جائے گا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ مالک الناس، الہ الناس، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی نون کے اوپر تشدید ہے تو ہا اور نون کو ملا کے ٹھہرا جائے گا، غنہ کیا جائے گا۔ الہ الناس، سین کو سیٹی کے آواز سے ادا کیا جائے گا۔ من شر الوسواس الخناس، یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے اس لیے اسے موٹا نہیں کیا جائے گا۔ من شر الوسواس، سین کو سیٹی کی آواز سے ادا کیا جائے گا۔ خناس، یہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، یہاں پہ ذال کو نرمی سے ادا کیا جائے گا اور سین کو سیٹی کی آواز سے ادا کیا جائے گا۔ فی صدور الناس، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، را کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے یعنی کسرہ ہے، اور رین پہ غنہ کیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہاں پہ دو جگہ غنہ کیا جائے گا کیونکہ جنتی پہ جو نون ہے اس کے اوپر بھی تشدید ہے اور والناس نون پہ بھی تشدید ہے۔ من الجنۃ والناس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔